بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے اور اسی مختصر زندگی میں انسان کے ساتھ بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ بات ہے 2019 کی۔ میرا نام نینا ہے اور آج بہت ہمت کر کے اپنی زندگی میں ہوا یہ واقعہ لکھنے جا رہی ہوں۔ یوں ہی ایک دن چاچا تایا کے گھر بیٹھے بیٹھے گھومنے پھرنے کا موضوع نکل آیا۔ باتوں باتوں میں سب اپنی رائے دینے لگے کہ ناران اچھا ہے، شوگران اچھا ہے، تو کسی کا کہنا تھا سوات اچھا ہے۔ میرے والد گرامی جن کا نام احمد ہے، انہوں نے کہا کہ کشمیر سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اسے یوں ہی تو جنت نظیر وادی نہیں کہا جاتا، اس وادی کی بات ہی الگ ہے۔ یوں تو جنت کسی نے نہیں دیکھی، مگر پاکستان میں دنیا کی جنت اسے ہی کہا جاتا ہے۔ میرے والد صاحب نے جب یہ ذکر چھیڑا تو سب نے اس بات پر اتفاق کیا۔ اگرچہ ہم لوگوں نے کشمیر نہیں دیکھا تھا، مگر اس کے بارے میں کافی سن رکھا تھا۔ کشمیر کی بات کرتے کرتے میرے چاچا تایا اور ہم سب کا کشمیر کا پروگرام بننے لگا۔ میرے تایا نے کہا کہ 1 مہینے بعد جون ہے، تو کیوں نہ اس مہینے میں کشمیر کا وزٹ کراتے ہیں۔ آؤٹنگ کی آؤٹنگ ہو جائے گی اور اسی بہانے پورا کشمیر بھی دیکھ لیں گے۔ مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ کشمیر کے بارے میں کسی کو بھی انفارمیشن نہیں تھی، تو گھوما کیسے جاتا۔ جانے سے پہلے ہم سب لوگوں نے کشمیر کی کافی معلومات اکٹھی کی۔ کیرن، نیلم ویلی، اپر نیلم، کیل، اڑنگ کیل، تاؤ باٹ اور اپر تاؤ باٹ، ان سب جگہیں گھومنے کا ہمارا پروگرام پکا ہوا۔ جو ٹرین سے جاتا ہوگا اسے پتا ہوگا کہ ٹرین سے جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ 15-10 دن پہلے بک کروانے پڑتے ہیں۔ تو اگلے روز میرے چاچا تایا، ابو وغیرہ سب جا کر ٹکٹ بک کروا آئے۔ ہم لوگوں کے جانے میں صرف 5 دن باقی تھے کہ میری دادی کا انتقال ہو گیا، اور اس طرح ہمیں اپنا پروگرام کینسل کرنا پڑا۔ دادی کے انتقال کے 2 مہینے بعد پھر سے ہمارا پروگرام بنا اور ٹکٹ بک کروا کر آئے، مگر اس بار ہم لوگوں کے ساتھ زیادہ لوگ شامل نہ تھے۔ ایک ہماری فیملی تھی، ایک میرے تایا کی اور 2 کزنز کی فیملی شامل تھیں۔ خوشی خوشی جانے کی تیاری کری، ساری پیکنگ کری، اور وہ دن بھی آ گیا جس دن ہمیں نکلنا تھا۔ وہ رات 11 ستمبر کی رات تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم لوگ ریل میں بیٹھے تو ہمیں چاند نظر آیا۔ تب پتہ چلا آج 1 محرم ہے، یعنی اسلامی نیو ایئر۔ میں کافی ایکسائٹڈ تھی۔ میری زندگی کا پہلا سفر تھا جو میں اتنی دور جا رہی تھی، ورنہ اکثر اوقات گھر سے کسی کزن کے گھر یا دوست کے گھر ہی جانا ہوتا تھا۔ اب جب اتنا لمبا سفر ہو تو خوشی تو بنتی ہے، مگر مجھے نہیں پتا تھا یہ خوشی میری زیادہ دن تک نہیں ٹھہرنے والی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سفر کے بعد میں کبھی کشمیر نہیں جا پاؤں گی۔ میری ایک عادت ہے، جب بھی میں گھر سے نکلتی ہوں تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا اور آیت الکرسی کا حصار باندھ کر نکلتی ہوں، اور کافی وظیفے ہیں جو میں رات کو پڑھ کر سوتی ہوں۔ میرا پہلا سفر تھا۔ ریل میں حالت تو خراب ہوئی، مگر مزہ بہت آیا۔ 2 دن کے سفر کے بعد ہم لوگ راولپنڈی اسٹیشن پہنچے۔ چونکہ حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اس لیے ہم لوگوں نے مری میں اسٹے کرنے کا سوچا۔ مزید 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم لوگ مری پہنچے۔ تھکن بہت تھی تو کھانا کھا کر شام میں ہی سو گئے۔ اچانک سے یہ ہوا کہ کچھ کالے سائے میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں ایک دم گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگنے لگی۔ بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھتی، مگر ان کالے ساؤں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میری طبیعت ایک دم خراب ہونے لگی۔ خوف پورے جسم میں سرایت کر گیا، اور جان تو تب نکلی جب ان کالے ساؤں نے میرے اوپر حملہ کیا۔ میں ایک دم چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ تنفس ایسا بگڑا کہ گہرے گہرے سانس لینے سے بھی صحیح نہیں ہوا۔ میرے امی، ابو، بہن، بھائی سب پریشانی سے مجھے دیکھنے لگے۔ امی میرے ساتھ اٹھ کر آئیں اور مجھ سے استفسار کیا کہ مجھے کیا ہوا۔ میں بری طرح شاکڈ تھی۔ انہیں کیا بتاتی کہ کتنا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ اتنی ٹھنڈ ہونے کے باوجود بھی میں پسینے سے تر تھی۔ امی نے مجھے پانی پلایا تو میری حالت کچھ سنبھلی۔ بتاؤ بیٹا کیا ہوا ہے؟ ابو نے سر پر ہاتھ رکھا تو میں نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ابو، انہیں میں اپنا سارا خواب بتاتی چلی گئی۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، آ جاتے ہیں ایسے خواب، نظر انداز کرو اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو۔ ابو نے مجھے دلاسا دیا، مگر ابو یہ خواب بہت ڈراؤنا تھا۔ میرا ڈر کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔
جتنا اس خواب کو اپنے سر پر سوار رکھو گی یہ خواب تمہیں اتنا ہی ڈرائے گا۔ آ جاتے ہیں کبھی کبھی ایسے خواب، بھول جاؤ اور پکنک پر فوکس کرو۔ امی نے پیار سے میرے بال سہلائے تو میں چپ ہو گئی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ کراچی سے لے کر یہاں تک میری چھٹی حص مجھے مسلسل الہام دے رہی تھی کہ جیسے میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، کچھ ایسا جس کی توقع مجھے نہیں ہے، کوئی پر اسرار واقعہ۔ اگر امی ابو کو بتاتی تو ان لوگوں نے بات ہوا میں اڑا دینی تھی، اس لیے میں نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ مجھے لگا یہ سب میرا ایک وہم ہے۔ میں نے سر جھٹک کر ان سب کو سیریس نہیں لیا، مگر مجھے کیا پتا تھا میری یہی غلطی آگے چل کر میرے گلے پڑ جائے گی۔ امی ابو کے کہنے پر آیت الکرسی کا حصار باندھتی میں ان کے ہمراہ ہوٹل سے باہر آ گئی۔ ارادہ مری گھومنے کا تھا۔ مری کا موسم بہت خوبصورت تھا۔ بادل زمین کو سلامی دے رہے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور آس پاس اور اونچے لمبے گرین درخت۔ غرض پہلی دفعہ میں ہی ہمیں موسم بہت اچھا ملا، مگر اس خواب کے بعد میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ بار بار دماغ میں وہی خواب گردش کرتا اور کچھ چھٹی حص کا الہام۔ ہم لوگ 2 دن مری میں ٹھہرے۔ اس کے بعد ہمارا سفر مظفر آباد کا تھا۔ جیسے پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، ایسے ہی کشمیر کا دارالخلافہ مظفر آباد کو کہا جاتا ہے۔ مظفر آباد میں ہم لوگ تقریباً رات تک پہنچے۔ مری سے مظفر آباد کا سفر تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا ہے۔ مظفر آباد میں اس وقت تمام ہوٹلز بک تھیں۔ ہمیں جو ہوٹل ملی، اس ہوٹل کا صرف ایک ہی کمرہ خالی تھا اور اس ایک کمرے میں صرف 5 ہی بیڈ لگے تھے اور ہماری پوری فیملی بھی 5 لوگوں پر مشتمل تھی، تو ہم نے وہ ہوٹل لینا ہی مناسب سمجھا۔ باقی تایا چاچا کزن کی فیملی سب کو کافی دور دور ہوٹلز ملے، مگر صرف آج رات کی تو بات تھی۔ پھر صبح ہوتے ہی ہمیں نیلم ویلی کے لیے نکل جانا تھا۔ جب میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوئی تو ایک عجیب سا حبس کا ماحول تھا، جیسے یہ روم کافی دنوں سے بند ہو، کوئی آیا نہ ہو۔ خیر، تھکن کی وجہ سے کسی نے بھی دھیان نہیں دیا۔ میں کمرے میں آتے ہی ایک قدرے کونے میں رکھے بیڈ پر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی، مگر جب آنکھیں کھولی تو گھپ اندھیرے نے میرا استقبال کیا۔ میں گھبراتی اٹھ بیٹھی۔ مجھے لگا کہ ایک بار پھر سے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ امی، ابو، میں نے اندھیرے میں انہیں آواز لگائی۔ کچھ نہیں ہوا نینا، بس لائٹ گئی ہے، سو جائے، آ جائے گی۔ امی کی آواز پر دل کو کچھ ڈھارس ملی تو میں واپس لیٹ گئی، مگر لیٹنے کے بعد مجھے مسلسل ایسا لگتا رہا کہ یہاں ہم 5 کے علاوہ کوئی ہے۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا مگر کچھ نظر نہیں آیا، تو میں سب کچھ بھول بھال کر سو گئی۔ اگلی صبح ہم سب نیلم ویلی جانے کے لیے تیار ہوئے۔ سب سے پہلے تیار ہو کر باہر نکلنے والی میں تھی، اور پھر لائن سے سب باہر آتے گئے۔ بس میری امی کمرے میں رہ گئی۔ میں ابھی انہیں بلانے جاتی کہ امی ہانپتے ہوئے کمرے سے باہر آئیں۔ کیا ہوا امی، خیریت؟ میں اور ابو ان کے پاس پہنچے۔ کچھ خیریت نہیں، اس کمرے میں کچھ ہے۔ میں وضو کرنے گئی تو ایسا لگا میرے پاس سے کوئی آندھی طوفان بنا گزرا ہے۔ ایک دم میرے بال اور سویٹر دونوں بری طرح ہلے۔ اس کے بعد میں یاسین پڑھنے بیٹھی تو پڑھی نہیں گئی۔ یوں لگا جیسے کوئی مجھے یاسین پڑھنے سے روک رہا ہو، اور میں نے بند کر کے واپس رکھ دی، مگر بند کرنے کے بعد مجھے اتنا خوف آیا کہ اٹھا بھی نہیں گیا۔ بڑی مشکل سے ہمت باندھتی باہر آئی ہوں۔ امی کے بتانے پر میرا دل بری طرح دھڑکا، یعنی کل جو مجھے لگ رہا تھا کہ اس کمرے میں ہمارے علاوہ اور کوئی بھی ہے وہ صحیح تھا۔ چلو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم بس نکل رہے ہیں۔ ابو نے امی کا ڈر تھوڑا کم کیا۔ اس کے بعد ہم جتنے گھنٹے مظفر آباد میں ٹھہرے واپس اس روم میں نہ گئے۔ دن کے 12 بجے ہم سب نے اپنی مل کر ایک پرائیویٹ کوسٹر کی اور نیلم ویلی کے لیے نکل گئے۔ میری زندگی کا حقیقی اور خوفناک واقعہ تو یہاں سے شروع ہوا۔ کوسٹر خوبصورت منازل طے کرتی اپنی منزل کی طرف رواں تھی۔ ایک طرف کھائی تو دوسری طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ جہاں ہم پہاڑ کو دیکھ کر خوش ہوتے، وہیں دوسری طرف اتنی گہری کھائی کو دیکھ کر ہوش اڑتے۔ اکثر ایسی خبریں میڈیا میں گردش کرتی۔ میں نے دیکھی کہ فلاں گاڑی کھائی سے گر گئی تو فلاں جیپ۔ ان کھائیوں کو دیکھ کر کچھ ایسا ہی حال اپنا لگ رہا تھا۔
اگر خدا نہ خواستہ ہماری کوسٹر گر جاتی تو پھر اللہ ہی حافظ تھا۔ ان کھائیوں کو دیکھ کر میرے چاچا نے ہمیں سفر کی دعا پڑھائی۔ چلتے چلتے شام اور پھر رات ہونے کو آئی، مگر نیلم ویلی جانے کا راستہ ختم نہیں ہوا۔ دن کے اجالے میں جو مناظر اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، وہی رات کے اس قدر اندھیرے میں اتنے ہی بھیانک۔ ہماری گاڑی ایک جگہ رکی تو سب کو لگا کہ نیلم ویلی آ گئی۔ ابھی ہم سب اترتے کہ ڈرائیور نے اطلاع دی کہ گاڑی پنکچر ہو گئی ہے، اور یہ وہ خبر تھی جو اس ٹائم ہمیں بہت بری لگی۔ مجبوراً سب کو گاڑی سے اتر کر کھڑا ہونا پڑا۔ رات کی تاریکی، اتنا گپ اندھیرا، اور اوپر سے وہاں ہمارے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اتنی خاموشی کہ ہم کچھ ہلکا سا بھی بولتے تو دور تک آواز جاتی۔ اندھیرا ایسا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیں۔ اسی بنا پر سب نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ رات کے اندھیرے میں بھی ہم سب کو چین نہیں تھا، کوئی ادھر تو کوئی ادھر گھوم پھر رہا تھا۔ میں بھی سب کی طرح ادھر ادھر پھرتی ایک پتھر پر جا بیٹھی، جبکہ ڈرائیور اپنی گاڑی صحیح کرنے لگا۔ نینا، یہ کیا ہے؟ میری کزن نے میرا کندھا ہلایا۔ کیا؟ ارے اوپر دیکھو، دور جنگلات میں۔ اس نے میری توجہ اندھیرے میں گھرے جنگل کی طرف کی۔ یہ تو میرے خیال سے کوئی روشنی ہے۔ مجھے ایسا لگا کوئی پیلا بلب جل رہا ہو۔ روشنی نہیں ہے نینا، یہ دیکھو، یہ ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ میری کزن چیخی تو ڈر کے مارے مجھے اٹھنا پڑا۔ کیا ہو گیا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ میرے تایا نے میری کزن کو دیکھا جو سکتے کی حالت میں ابھی بھی آسمان کو دیکھ رہی تھی، اور میری بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ وہ دیکھیں۔ میں نے جواب دینے کی بجائے اوپر کی طرف اشارہ کیا تو لائن سے سب نے وہاں دیکھا۔ کوئی جلتا ہوا بلب نہیں، بلکہ یک کے بعد دیگرے جنگل سے ہوا میں اٹھتے آگ کے شعلے تھے، جو ہمارے تقریباً قریب پہنچ چکے تھے۔ سارے ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ میرے تایا نے سب کو آواز لگا کر ایک جگہ جمع کیا، کیونکہ ہم نے سن رکھا تھا کہ آگ کی صورت میں جنات ہوتے ہیں۔ وہ شعلے جب سر پر پہنچے تو میرے ایک کزن کو جو خون کی الٹیاں ہوئیں پھر نہیں رکی۔ میرے دوسرے کزن کے ہاتھ میں سے خود بخود خون بہتا چلا گیا، اور میں الگ خوف و ہراس کا شکار اپنے ابو کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ ڈرائیور کو جب پتہ چلا تو وہ بھی ڈرا، مگر اتنا نہیں جتنا ہم ڈر رہے تھے۔ بس یہ گاڑی 2 منٹ میں صحیح کرتا ہوں، تب تک سب ساتھ رہیں۔ ڈرائیور کے پاس ہمیں حوصلہ دینے کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے۔ مجھے ایسا لگا وہ ان سب چیزوں کا عادی ہے۔ وہ آگ کے شعلے میرے سر پر منڈلانے لگے۔ ڈر تو بہت لگا، مگر ایک یقین بھی تھا آیت الکرسی پر کہ جب تک اس کے حصار میں ہوں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ کر کے گاڑی صحیح ہوئی تو سارے ایک دم گاڑی کی طرف لپکے۔ ہر کسی کو جلدی تھی پہلے بیٹھ جاؤں۔ بالآخر سب گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں ہوئی۔ میرے کزن کی طبیعت جو اچانک بگڑی تھی سلو کر کے ٹھیک ہونے لگی۔ یہاں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، عام سی بات ہے۔ ڈرائیور نے بات کا آغاز کیا تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ تو تمہیں ہمیں بتانا چاہیے تھا تاکہ ہم آیتیں پڑھ کر اترتے۔ میرے ابو کو غصہ چڑھا، بھلا اگر یہاں کسی کو کوئی نقصان ہو جاتا تو؟ مجھے کیا پتا تھا یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ میں نے تو گاڑی دیکھ بھال کر روکی تھی۔ وہ کچھ شرمندہ سا ہوا۔ رہنے دیں ابو، جو ہو گیا جانے دیں، اب ان باتوں کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اپنے ابو کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تو سب نے میری بات سے اتفاق کیا۔ رات کے 10 بجے ہم نیلم ویلی پہنچے تو ہلکی ہلکی پھوار سٹارٹ ہو گئی۔ اب مسئلہ تھا تو ہوٹلز کا۔ ہمیں وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ یہاں پر بھی کافی رش ہے، جس کی وجہ سے سارے ہوٹلز بک ہیں۔ میرے چاچا تایا پھپھا ہم سب کو ایک جگہ بٹھا کر ہوٹلز کرنے چلے گئے۔ ہلکی ہلکی بارش اور بڑھتی ٹھنڈ میں ہم سب سکڑتے ہوئے بیٹھے تھے، اور کراچی والوں کو ٹھنڈ ویسے بھی کچھ زیادہ ہی لگتی ہے۔ میں منہ میں ببل گم چباتی آتے جاتے سیاح کو دیکھ رہی تھی۔ اس بار ہم میں سے کسی نے بھی ادھر ادھر گھومنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ایک بار کا کیا سب بھگت چکے تھے۔ ہمیں بیٹھے بیٹھے گھنٹہ سے اوپر گزرا ہی تھا کہ ایک دم وہاں کی لائٹ چلی گئی اور جنت نظیر وادی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ یہاں کی بھی لائٹ جاتی ہے؟ میں نے حیرت سے اپنی امی کو دیکھا۔ جاتی ہوگی تبھی تو گئی ہے۔ امی نے کندھے اچکائے۔ چلو ہوٹل مل گیا ہے سب۔ ابو نے آ کر ہم سب کو وہاں سے اٹھایا تو سارے اپنے سوٹ کیس تھامتے کھڑے ہوئے۔ کہاں لیا ہے ہوٹل آپ نے ابو؟
میں نے چلتے چلتے اپنے ابو کو دیکھ کر پوچھا، یہی آگے کی سائڈ؟ انہوں نے انگلی سے آگے کی طرف اشارہ کیا۔ کتنا آگے ابو؟ آ ہی نہیں رہا ہوٹل تو۔ نہ جانے ابو کون کون سی پتلی گلیوں میں لے جا رہے تھے۔ یہ رہا بس۔ ابو ایک ہوٹل کے باہر رکے جہاں مین گیٹ کی بجائے ایک پردہ لگا تھا۔ اندر جاؤ تو سیدھے ہاتھ کی طرف کچھ خالی کمرے تھے جو ابھی تعمیر ہو رہے تھے۔ تھوڑی اور آگے جاؤ تو ایک راہداری تھی، اسے پار کر کے سامنے ہی ایک کھلا صحن تھا، اور پھر 2 کمرے نیچے اور 4 کمرے 3 سیڑھیاں اوپر چڑھ کر تھے۔ ابو یہ کیسا ہوٹل ہے؟ اتنا ویران اور کافی پر اسرار سا بھی لگ رہا ہے۔ کیا یہاں پہلے کوئی نہیں آیا؟ میں نے ابو سے سوال کیا۔ تم جانتی ہو کہ کتنا رش ہے؟ نینا، کافی ہوٹلز میں نے وزٹ کیے ہیں پر سب بک ہو چکے ہیں۔ صرف یہی ایک ہوٹل ہے جو مجھے مناسب لگا، ورنہ تو اس سے بھی خراب ہوٹلز ہیں۔ ابو نے تفصیلی جواب دیا تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کمرے میں سامان رکھنے کے دوران ہی باہر موسلا دار بارش ہوئی تو منظر کچھ اور خوفناک ہو گیا۔ رات کی تاریکی، بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی ہولناک چمک، ان سب کو دیکھ کر دل حلق میں آ جاتا تھا۔ ویسے اگر کہا جائے یا دیکھا جائے تو ہم یہاں کی خوبصورتی اور حسن سے دوبالا ہونے آئے تھے، لیکن ہمارے ساتھ یہاں الٹے ہی معاملات ہو رہے تھے۔ جیسے مری میں میرا خواب، مظفر آباد کی وہ عجیب سی ہوٹل، اور امی کے ساتھ ہوا وہ واقعہ، کشمیر آتے وقت وہ راستے میں گاڑی خراب ہونا، آگ کے شعلے، کزن کو خون کی الٹیاں آنا اور دوسرے کزن کے ہاتھ سے خون نکلنا، اور سب سے آخر میں یہ عجیب و غریب ہوٹل، یہاں کی لائٹ چلے جانا، گھپ اندھیرا، اور پھر یہ بارش۔ مجھے لگتا تھا یہ سب چیزیں مجھے کچھ اچھا سائن نہیں دے رہی، مگر میں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے وہم سمجھ کر جھٹلا دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا میری نظر اندازی میرے گلے کا کانٹا بننے والی ہے۔ لائٹ نہ آنے کی صورت میں ہم لوگوں نے جلدی سونے کو ترجیح دی۔ صبح ہوئی تو پھسلن اور پہاڑوں پر جمی ہوئی برف باری کی وجہ سے ہم کہیں نہ جا سکے، سو آج کا دن ہمیں ہوٹل میں ہی گزارنا پڑا۔ رات ہوئی تو ہم نے سوچا کیوں نہ کچھ انجوائمنٹ کی جائے، سو میں نے باہر نکل کر اپنے پاس والی کزن کا بند دروازہ زور سے بجایا، اور ان کے نکلنے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میری کزن کچھ دیر تو باہر نکل کر دیکھتی رہی کہ کون تھا۔ جب معمہ سمجھ آیا تو وہ ہمارا دروازہ بجا کر اندر بند ہو گئی، اور پھر کزن سے تایا، تایا سے چاچا، سب اسی طرح کرنے لگے۔ ہم سب نے مل کر ہوٹل میں خوب شور و غل کیا۔ ہماری ہنسی کب کہکے میں بدلی پتہ ہی نہیں لگا۔ ہنستے اور شور مچاتے اچانک ہوٹل کی چھت سے ایک موٹی لکڑی کا ٹہنا ہماری ہوٹل کے صحن میں آ کر گرا۔ ایسا لگا کسی نے جان کر اوپر سے پھینکا ہو۔ ہم سب کو ایک دم چپ لگی۔ سر اٹھا کر اوپر دیکھا مگر وہاں سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ لکڑی کہاں سے آئی؟ چونکہ وہ لکڑی ہمارے اور میری کزن کے ٹھیک دروازے پر آ کر گری تھی تو سوال کرنا بنتا تھا۔ پتہ نہیں چھت پر تو کوئی نہیں، ایسا لگ رہا ہے کسی نے کھینچ کر ہمارے اوپر پھینکا ہو، مگر ہم بچ گئے۔ میں نے اپنے مطابق اندازہ لگایا، کچھ خوف بھی تھا کہ یہ اتنی بھاری لکڑی ہوا یا کوئی جانور نہیں پھینک سکتا۔ پھر گری تو کیسے؟ چھوڑو، آ گئی ہوگی ایسے ہی، آ جاؤ سارے بیٹ بال کھیلتے ہیں۔ میرے تایا نے معاملہ رفع دفع کیا اور ہم سب بھول بھال کر ایک بار پھر کرکٹ میں لگ گئے۔ پہلی باری میرے چاچا کی تھی اور بولنگ میں کروا رہی تھی۔ میں نے بال کروائی تو چاچا نے کافی اونچا شاٹ مارا، بال سیدھا اڑتی ہوئی چھت پر گئی۔ میرا کزن بال لینے چھت پر چڑھا مگر کافی دیر کے بعد خالی ہاتھ لوٹا۔ کیا ہوا؟ بال کہاں ہے؟ میں نے اس سے استفسار کیا۔ میں نے بال ہر جگہ دیکھ لی مگر کہیں نہیں۔ میرے خیال سے بال کہیں پیچھے کھیتوں میں تو نہیں چلی گئی۔ اس نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اب اتنی رات کو کھیتوں میں کون جائے گا؟ چھوڑو، کھیل کو صبح لے آئیں گے جا کر بال، میں نے کہا تو سب مایوس ہوتے اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئے، اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ میں نے کمرے میں آ کر اپنا اسکارف اتارا اور بیڈ پر بیٹھی۔ ابھی میں اپنے شوز اتارتی تبھی میرے پاس سے ایک ہوا کا جھونکا گزرا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے شیشے پر اتنا سارا کوئی لال رنگ دیکھا۔ ابو یہ کیا ہے؟
پریشانی سے میں نے انہیں ہلایا تو سب نے شیشے کی طرف دیکھا، وہ لال رنگ پھیل کر اب نیچے کی طرف بہہ رہا تھا۔ یہ کس نے کیا یہ؟ ابو نے غصے سے ہم سب کی طرف دیکھا۔ میں نے نہیں کیا، ابھی باہر سے آ کر بیٹھی ہوں، یہ ان دونوں کے کام ہوں گے۔ میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو گھورا۔ ہم نے نہیں کیا آپی، ہم کیوں کریں گے، اور ہمارے پاس کوئی لال رنگ ہے بھی نہیں۔ میرے چھوٹے بہن بھائی مکرے تو امی پریشان ہوتی جگہ سے اٹھیں اور شیشے کے پاس جا کر اسے غور سے دیکھا۔ دیکھیں ذرا، یہ خون تو نہیں؟ امی نے ابو کو بلایا تو ابو نے اسے چیک کیا، وہ واقعی خون تھا۔ ہم ڈرے نہیں، اس لیے ابو صاف مکر گئے کہ یہ خون تھوڑی ہے۔ مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے جب امی نے گھبراہٹ کے مارے وہ خون جلدی جلدی صاف کیا تھا، اور اس رات امی بتاتی ہیں کہ وہ سو نہ سکی تھی۔ صبح جب ہم سب کی فیملیاں باہر نکلیں تو سب کے چہروں پر خوف و ہراس تھا۔ احمد سن، تجھے پتا ہے رات کیا ہوا؟ سو رہا تھا کہ مجھے لگا میرے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں کھول کر دیکھا تو کوئی لمبی سی کالی کلر کی چیز تھی۔ میں نیندوں میں تھا، میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا تو وہ بہت چپچپا سا تھا۔ میں فوراً ہوش میں آ گیا تو وہ چیز میرے اوپر نہیں تھی، اور صبح میرے واش روم کا نل میری آنکھوں کے سامنے ٹیڑھا ہوا، کبھی خود کھل جاتا تو کبھی خود ہی بند ہو جاتا۔ میں بہت ہی خوف و ہراس کا شکار ہوں، اور یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ میرے چاچا کی بات پر ابو نے بھی کل رات ہوا تمام قصہ بتایا، جس پر سب ڈرے سہمے سے یہاں سے جانے کے لیے ہاں کرنے لگے۔ ہم سب نے اپنا سامان سمیٹا اور کمروں سے باہر آئے۔ اس سے پہلے ہم ہوٹل سے باہر قدم نکالتے تبھی ایک پورے اسراسی آواز پورے ہوٹل میں گونجی، تم سب ادھر سے نہیں جا سکتے۔ وہ آواز اتنی بھیانک تھی کہ سب کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ کون ہے یہاں؟ میرے تایا نے بڑی ہمت سے پوچھا، ورنہ ہم سب کی حالت بے ہوشی کے قریب تھی۔ میں جنزاد، اور کل تم لوگوں نے کھیلتے ہوئے بال سے میرے بچے کو زخمی کر دیا۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اتنی آسانی سے تم لوگوں کو جانے نہیں دوں گا۔ وہ غصے سے غرایا تو سارے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹے۔ دیکھو، ہمیں تم نظر نہیں آتے، ہمیں کیا پتا تم لوگ کہاں ہو؟ ابو نے بڑی مشکل سے اپنا جملہ مکمل کیا۔ ہم نے لکڑی پھینک کر تم سب کو وارن کیا تھا، تم احمق انسان نہیں سمجھے، تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم لوگ اب یہاں قید ہو، سزا پوری کیے بغیر تم میں کوئی بھی نہیں جائے گا۔ یا پھر یہ لڑکی جو بال کروا رہی تھی اور جو کھیل رہا تھا، ان دونوں کے علاوہ جس کو جانا ہے جائے، مگر ان دونوں کو سزا لازمی ملے گی۔ اس جن کا یہ کہنا تھا کہ میرے اور میرے چاچا کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ میں نے اپنے ابو کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، کہیں یہ مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ جو بھی ہوا غلطی سے ہوا، کسی نے جان کر نہیں کیا، تم اس طرح سزا نہیں دے سکتے۔ میرے تایا کو اچانک غصہ چڑھا تو وہ ارد گرد دیکھتے زور سے دھاڑے۔ میرے بچے کو اس حال میں پہنچانے والے کو لازمی سزا ملے گی۔ وہ جن کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، غصہ کم ہوتا تو کچھ سمجھتا۔ اور پھر اس نے ہماری ایک نہ سنی، ہمیں اسی ہوٹل میں نظر بند کر دیا۔ مجھے یاد ہے زندگی میں اتنا پہلی بار ڈری تھی، کبھی کسی چیز نے اتنا نہیں ڈرایا تھا جتنا اس حادثے سے ڈری۔ میں باقاعدہ رونے لگی تھی، مجھے پتا تھا وہ مجھے جان سے مار دے گا اور میری لاش کو بھی لے جانے نہیں دے گا۔ ابو امی سب مجھے حوصلہ دے رہے کہ کچھ نہیں ہوگا، مگر مجھے اپنا مری کا خواب سچا ہوتا نظر آیا۔ اس ٹائم مجھے اور میرے چاچا کو جتنی آیتیں آتی تھیں سب پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لی۔ ہوٹل مالک تو ہمیں ہوٹل دینے کے بعد ایسا غائب ہوا جیسے یہ ہوٹل ہماری ہی ہو۔ 3 سے 4 دن ہم نے اپنے ساتھ لائے ہوئے کھانے پر گزارا کیا، مگر اب کرتے بھی تو کیا؟ جب باہر جانے کی کوشش کی تب اس نے ہمارے اپنے کو نقصان پہنچا کر اس کوشش کو ناکام بنایا۔ ہم کیسے نکلیں گے ابو؟ یہ ہم سب کو مار دے گا، دیکھ لینا آپ۔ میرے رونے میں روانی آتی گئی۔ اب تو امی ابو کے پاس الفاظ بھی ختم ہو گئے تھے۔ وہ کیا کہتے؟ اچھی امید رکھو نینا، ہم یہاں سے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں نکلیں گے امی، نہ جانے اب وہ ہمیں کیا سزا دے گا۔ میں نے ابو سے پوچھا، نینا کیا ہو گیا ہے؟ حوصلہ رکھو میری بیٹی، اتنی کم ہمت تو نہیں تھی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟
अब्बू ने मुझे डांटा, मगर मैं क्या करती, मुझे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। ऐसे में बंदा ऐसी ही बातें करता है जैसे मैं कर रही थी। मैं क्या करूं अब्बू, यहां से निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अगर अल्लाह न करे इस जिन के बच्चे को कुछ हो गया तो। और ये वो सवाल था जिसका जवाब हम में से किसी के पास न था। मेरे चाचा की फैमिली और उनके बच्चे वो अलग फिक्रमंद और खौफजदा थे। अगर चाचा को कुछ हो जाता तो उनके बच्चों का क्या होता? कुछ नहीं होगा नैना, इस जिन का बच्चा ठीक हो जाएगा। और कौन सा जानबूझकर हमने ये किया? उस जिन को हमारी बात समझनी पड़ेगी। अम्मी अपने यकीन की डोर किसी तौर पर टूटने नहीं देना चाहती थी। मैं आप सबको अपनी कैफियत अल्फाजों में नहीं बता सकती। जिसके साथ ऐसा वाकया होता है सिर्फ वही अपने उस दर्द, खौफ, दुख की कैफियत जान सकता है। और मौत का खौफ किसे नहीं होता। ये पता होते साथ ही कि एक दिन मौत आनी है, फिर भी उसका डर हम अपने दिमाग और दिल से नहीं निकाल पाते। और मुझे उस वक्त मौत के साथ साथ जिनकी सजा का भी डर खौफ था। हाथ पांव ठंडे बर्फ हो चुके थे। मैं अभी अपनी सजा के बारे में सोच ही रही थी कि उसी जिन की गुर्राहट नुमा आवाज हमें सहन में सुनाई दी। वो हम सबको बाहर बुला रहा था, जैसे हम उसके कोई गुलाम हों और उसका हुक्म मानना हम पर फर्ज। मगर हमारे पास उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। हम सब डरते डरते सहन में आए। जहां वो तो नहीं, अलबत्ता उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे बच्चे को अभी तक होश नहीं आया। तुम लोगों की बॉल सीधा उसके सर पर लगी है और इतनी जोर से कि उसका सर पूरा खूनम खून हुआ। बताओ अब क्या करूं मैं तुम लोगों का? उसके लहजे में इस बार गुस्सा था। मैं डर के मारे अपने अब्बू के पीछे छुप गई, जबकि मेरे चाचा का हाल भी कुछ मेरे ही जैसा था। मगर वो बहुत हिम्मत करके अब तक उस जिन के सामने खड़े थे। बड़ी बात थी। हमने कुछ भी जान जान के करके नहीं किया। ये बोलने वाले मेरे वही चाचा थे जिन्होंने बाल ऊपर फेंकी थी। अनजाने में ही सही, मगर हुआ तो जरूर है। तुम लोगों को जान से मार दूं या अपनी दुनिया में गुलाम बनाकर रख लूं, क्योंकि असल कातिल तो तुम दोनों ही हो। वो जिन गुस्से से धाड़ा तो मेरे आंसू निकल आए। अगर वो अपनी करने पर आता तो अब्बू तो क्या, खुदा की जात के अलावा कोई कुछ न कर पाता। मैं अभी तक अपने अब्बू के पीछे छुप कर खड़ी थी कि मुझे अपने पैरों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। मैंने नजर नीची करके देखा तो एक काले रंग का सांप था जो मेरे पैरों पर लिपट रहा था। उसे देखकर मैं इतनी बुरी तरह चीखी कि सब डर के मारे अपनी जगह उछले। उस काले सांप को देखकर सबको सकता तारी हुआ। वो सांप बुरी तरह मेरे पैरों में लिपट चुका था। अब्बू अम्मी उस सांप को हटाने के लिए मेरी तरफ बढ़े, मगर जैसे ही उसे हाथ लगाने की कोशिश करते वो उन्हें ही डसने को आ जाता। मैं डर के मारे जोर शोर से रोने लगी। जान हलक में अटक गई, जबकि उस जिन के कह के मुझे अपने आसपास सुनाई दिए, नैना आयतल कुर्सी पढ़ो। अब्बू ने चीखते हुए मुझे कहा, मगर मेरी डर के मारे जान निकली जा रही थी। रोने से सांस भर गया था। मैं भला आयतल कुर्सी कैसे पढ़ती? वो सांप स्लो स्लो करते मेरी गर्दन तक आने लगा। नैना पुरसुकून होकर आयतल कुर्सी पढ़ो, रोना बंद करो, ये टाइम रोने का नहीं है। वहां खड़े मेरे अब्बू ही थे जो मुझे हौसला दे रहे थे, वरना सब के सब दुबक कर कोने में जा खड़े हुए थे। अम्मी और मेरे बहन भाई मुझे देखकर अलग रोने लगे थे। अब्बू की बात पर मैं बुलंद आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। लफ्ज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। मैं आंखें मचलती मुसलसल आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी। मुझे नहीं याद ये एक आयत मैंने उस टाइम कितनी बार पढ़ी। अगर अब्बू मेरा कंधा ना हिलाते तो मैं उसे पढ़ती ही रहती। नैना बेटा, चला गया सांप और वो जिन। अब्बू के कहने पर मैंने आंखें खोली तो वो काला सांप वहां मौजूद नहीं था। मैं रोते रोते अब्बू के गले से लगी और तब तक लगी रही जब तक मुझे यकीन न हो गया कि अब्बू मेरे साथ हैं। कभी कभी किसी अपने का साथ भी आपकी बहुत बड़ी ताकत होता है, और उस टाइम मेरे अब्बू मेरी ताकत थे। बस बस नैना, कुछ नहीं हुआ, कोई सांप नहीं, सब चला गया, कुछ नहीं यहाँ। मैं अब्बू के गले लगी थी और अब्बू मुझे थपकी देते हौसला दे रहे थे। मुझे नहीं रहना यहाँ, वापस चलें प्लीज। उस वक्त मेरे ऊपर बहुत शदीद किस्म का खौफ हावी हो चुका था। अहमद होटल के मालिक को कॉल मिलाओ और उसे बुलाओ यहाँ। मेरे ताया के कहने पर अब्बू ने फौरन होटल के मालिक को फोन मिलाया, जिसे उसने पहली बेल पर ही रिसीव कर लिया। अब्बू ने उसे यहाँ के सारे हालात बताए।
और उसे यहाँ आने को कहकर फ़ोन रख दिया। अब्बू मुझे कमरे में लेकर गए और मुझे पानी वगैरह पिलाकर नॉर्मल किया। पानी पीने के बाद मेरे हवास कुछ काम करने लगे, मगर मैं अब बोलने की सिचुएशन में नहीं थी। कुछ देर बाद ही होटल का मालिक हम सब के सामने मौजूद था। अगर तुम्हारी होटल में ऐसा कुछ था तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। अब्बू ने उसे सख्ती से कहा, देखिए मेरी होटल में ऐसा कुछ नहीं, मैं आपकी बात को नहीं मानता। तो वो हमारे सामने सिरे से ही मुकर गया। यानी हमारे साथ जो कुछ हुआ वो झूठ है, हम फर्जी कहानी बनाकर बता रहे हैं। मेरे ताया को एकदम गुस्सा चढ़ा। अगर ऐसा कुछ है तो देख लेते हैं, आइए मेरे साथ, मैं आप सबको होटल से बाहर लेकर जाता हूँ, कुछ नहीं होगा। वो हमें कहता होटल के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा और हैरत की इंतहा तो तब हुई जब हम सही सलामत होटल से निकल गए। देख लिया, कुछ नहीं है मेरी होटल में। अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि मेरी होटल में कोई असरात है तो आप होटल छोड़ सकते हैं। वो हम सबको ऑप्शन देता वहां से निकल गया। हम लोगों ने होटल छोड़ने का फैसला तो पहले ही कर लिया था, इसलिए उस होटल में वापस सामान लेने के लिए बढ़े, मगर फिर वही सब कुछ हुआ जो होता आ रहा था। उस जिन ने हमें जाने न दिया। अब्बू ने होटल वाले को वापस कॉल मिलाई, मगर उसका नंबर इस बार बंद जा रहा था। अब्बू मुझे तो वो होटल मालिक ही कुछ पुरस्कार लग रहा है। आपने देखा नहीं था उस दिन कैसे उसने अपने भाई को एक छोटे से स्टोर रूम में बंद करके ताला लगा दिया था, और फिर जब हम सुबह उठे तो हमें पता ही नहीं चला कि वो वहां से कब गया, हालांकि ताला वैसे का वैसा ही लगा था। मैंने पहले दिन वाला वाकया याद दिलाया जब उसने ये हरकत की थी। भला कौन अंदर होते साथ बाहर ताला लगाता है? कह तो ठीक रही हो नैना, मगर अल्लाह पर भरोसा है, वो हमें निकाल देगा। अम्मी ने कहा। तो ना जाने वो कबूलियत की घड़ी थी कि क्या उसी वक्त एक लंबा तड़ंगा नौजवान जिसका नाम रामेश था हमारे कमरे में दाखिल हुआ। हम सब सहम कर पीछे हटे। उस नौजवान के कद काट से ही वो कोई जिन लग रहा था। कौन? मेरे अब्बू ने उससे पूछा, मगर वो जवाब देने की बजाय हमारे कमरे का दरवाजा बंद कर गया। मुझे लगा ये मुझे मारने आया है। मेरे चेहरे का रंग सफेद और दिल की धड़कन सुस्त पड़ने लगी। मैं एक जिनजाद हूं, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं यहां नेक नियति से आया हूं और आपको बाहिफाजत घर तक पहुंचा दूंगा, उसने बहुत नरम लहजे में कहा। एक पल को तो लगा कि वो इंसान ही है, मगर उसका लंबा कद उसके जिन होने की चुगली खा रहा था। क्या वाकई? मगर अब्बू ने खुश होते बात बीच में छोड़ी। आप लोग फिक्र ना करें, यहां से निकल गए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसका बस यहीं तक चलता है। वो इतनी आसानी से तुम सबको जाने नहीं देगा, किसी एक की जान तो लाजमन लेगा। उसके बताने पर मेरी आंखों के सामने अपनी मौत का मंजर लहराया। जल्दी करें, वो अभी कहीं गया हुआ है, उसकी वापसी तक आप लोग कश्मीर से निकल जाएं, रामेश कहता हुआ वहां से बाहर निकल गया। हम सबके सामान पैक ही थे, सो सबने अपना अपना सामान उठाया और उस जिन की तकलीद की। वो जिन रामेश वाकई सच्चा था। ना सिर्फ उसने हमें कश्मीर से निकाला बल्कि कराची पहुंचाकर दम लिया। मैं इतना खुश थी कि मैं जिंदा सलामत पहुंच आई। अपने रब का जितना शुक्र अदा करती कम था, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। जब हम घर पहुंचे तो रामेश जाने की बजाय वहीं टिक गया। अब्बू ने घबराते हुए उसका शुक्र अदा किया। मुझे शुक्रिया नहीं चाहिए, इसके बदले कुछ और दे दो। उसकी बात पर हम लोग चौंके। ना जाने ये क्या मांगने वाला है। मैंने तुम सबकी मदद की, मुझे सिवाय आपकी बेटी के कुछ नहीं चाहिए। मैं इससे शादी करना चाहता हूं। उसकी इस बात पर सबको सांसूंगा। ये कैसी बकवास है? मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करेगी। अब्बू गुस्से में आकर चीखे। मैंने मदद की है, मुआवजा लिए बगैर नहीं जाऊंगा। वो हमारे घर में ही टिक कर बैठ गया। मुझे नहीं अंदाजा था तुम्हारी मदद के पीछे तुम्हारा अपना कोई मकसद है। मैं पूरे रास्ते तुम्हें दुआएं देती आई। मेरी आवाज कांप गई। आसमान से गिरा खजूर मेटका की मिसाल मेरे ऊपर फिट बैठती थी। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। तुम मुझे पसंद हो। जब से इस होटल में आई तब से मैं तुम्हें देख रहा हूं। स्कार्फ में लिपटा चेहरा, और न जाने तुम क्या पढ़ती हो जिसकी बदौलत मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। हाथ नहीं लगा सकता, मगर तुम्हें मना जरूर सकता हूं। वो अब भी नरमी से मुखातिब हुआ। हमारे मजहब में जिन और इंसान की शादी का मना है। ये शादी नहीं हो सकती। तुम मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो।
امی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مگر میرے مذہب میں جائز ہے، آج تک رامیش نے جو چاہا ہے اسے پایا ہے، اسے بھی پالوں گا۔ وہ غصے سے اپنا نام لیتا کھڑا ہوا تو میں چونکی۔ تم ہندو ہو؟ تم ہمارے مذہب کے بھی نہیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، مگر اگر تم شادی کے لیے راضی ہوتی ہو تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں تمہاری خاطر۔ وہ فوراً خوش ہوا جیسے میں مان گئی ہوں۔ مسلم کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوا جاتا ہے۔ میرا ڈر سلو کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گا تو سکون نہیں آئے گا۔ تمہارے اسکارف نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا۔ اس کے لہجے میں بے بسی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، اگر مان جاؤ تو۔ میں نے رضامندی دی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا وہ میرا نہیں بلکہ میرے اسکارف میرے مذہب کا دیوانہ ہوا ہے۔ اسے یہ جاننے کا تجسس ہے کہ میں ایسی کیوں ہوں۔ میرے کہنے پر امی ابو نے حیرانگی سے مجھے دیکھا۔ نینا پاگل ہو گئی ہو کیا کہہ رہی ہو یہ؟ امی نے بازو سے پکڑ کر مجھے ہلایا، مگر میں نے محسوس کیا تھا یہ جن اتنا برا نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ اسے اصلاح کی ضرورت تھی۔ وہ سکون کا پیاسا تھا۔ اسے اگر سکون کا راستہ بتا دیا جائے تو اچھا رہے گا۔ مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں۔ تم نے کہا رامیش کہ تمہیں کہیں سکون نہیں ملے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اسلام قبول کرو۔ اس کے بعد اپنے آپ کو 5 ٹائم کا نمازی بناؤ، قرآن پڑھو، تہجد ادا کرو، اور اگر پھر بھی سکون نہ ملے تو آ جانا میرے پاس، میں شادی کر لوں گی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر شرط رکھی تھی، ہو سکتا تھا میری وجہ سے کوئی راہ راست پر آ جائے۔ ٹھیک ہے، منظور ہے۔ وہ فوراً مان گیا۔ شاید وہ میرے اندازے سے زیادہ بے سکون تھا۔ یاد رہے ساری عبادت دل سے کرنی ہے، میرا خیال نہ آئے۔ جاتے جاتے میں اسے کہنا نہیں بھولی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے امی ابو سے کافی ڈانٹ پڑی، مگر میں مطمئن تھی جو ایک بار خدا کے راستے پر چلتا ہے پھر وہ واپس پیچھے نہیں آتا۔ میرے اس واقعے کو 1 سال گزر چکا تھا، مگر ابھی تک اس جن کا کوئی اتا پتہ نہ تھا کہ ایک روز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مجھے وہی جن اپنے سے کافی فاصلے پر نظر آیا۔ میں ایک دم ڈر گئی۔ مجھے لگا وہ شادی کا بولے گا تو میں کیا جواب دوں گی۔ دل میں خیال گزرا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی خدا کے بتائے گئے راستے پر چلے اور اسے سکون نہ ملے۔ مگر میں جیسا سوچ رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جس راہ آپ نے مجھے لگایا ہے اس راہ میں بہت لذت ہے۔ خدا کی عبادت کرنے بیٹھتا ہوں تو کچھ ہوش نہیں رہتا، دل چاہتا ہے کہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھاؤں۔ مجھے سکون مل گیا ہے، اور اس سکون تک پہنچانے والی آپ ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کا یہ احسان یاد رکھوں گا۔ اب مجھے کسی چیز کی غرض نہیں، کچھ نہیں چاہیے۔ اس احسان کی قیمت میں ہمیشہ آپ کو برے وقت سے بچا کر چکاؤں گا۔ یہ وعدہ ہے رامیش کا، بلکہ شیش کا۔ وہ اپنا اصل نام بتا کر میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور کچھ نہیں چاہیے، میں نے کہا تو وہ اسبات میں سر ہلا گیا۔ وہ آپ ہمیشہ رہیں گی، بس میں یہاں اپنے کیے کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ میری وجہ سے آپ سب کو تکلیف ہوئی۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا، میں بہت بے چین تھا۔ مجھے لگا تھا اگر آپ سے شادی کر لوں گا تو سکون میسر آ جائے گا، مگر میں غلط تھا۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ عاجزی سے بولا۔ مجھے وہ پہلے سے بہت بدلا لگا، مگر یہ تبدیلی پہلے والے سے زیادہ اچھی تھی۔ میں نے کب کا معاف کر دیا، کوئی ایسی بات نہیں۔ میں اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ شیش جن سر خم کرتا وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے اسے پھر کبھی نہیں دیکھا، مگر یہ بھی حقیقت ہے اس واقعے کے بعد آج تک میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی۔ شاید شیش اپنا وعدہ نبھا رہا ہے تبھی، مگر میں یقین سے نہیں کہہ سکتی۔ اپنی کہانی لکھتے وقت آج بھی اس منظر کو یاد کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تب سے لے کر آج تک میں اس جنت نظیر وادی سے ڈرتی ہوں۔ کبھی باتوں میں وہاں کا ذکر نکلتا ہے تو روح پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر میں وہاں سے واپس نہ آ پاتی تو اس سے آگے میری سوچ نہیں جاتی۔ یہ میری زندگی کا ایک لرزہ خیز واقعہ تھا۔ اس واقعہ نے مجھے 2 سبق دیے کہ سارے جن ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں۔
صرف انہیں سمجھانے کی دیر ہوتی ہے، اور دوسرا قرآنی آیاتوں کا پڑھنے سے بندہ بہت سی چیزوں سے بچا رہتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اب میں کبھی کشمیر نہیں جا سکتی، جانا چاہوں تب بھی نہیں جا سکتی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس جن کے بچے کا کیا ہوا، شاید وہ صحیح ہو گیا ہو، تبھی تو وہ جن ہمارے پیچھے نہیں آیا، مگر یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اور وہ ہوٹل مالک عجیب سا بندہ، اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر پائی، نہ جانے اس کا اور اس کے ہوٹل کا کیا راز تھا، وہ پتہ نہ چل سکا، اور کچھ چیزیں پتہ نہ ہی چلیں تو اچھا ہوتا ہے۔ اپنے واقعے کا اختتام کرتے کرتے بس یہ بولنا چاہوں گی کہ گھر سے باہر نکلتے وقت آپ سب وضو اور آیت الکرسی کے حصار میں رہیں تاکہ ان سب چیزوں سے بچے رہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔